السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصاً آج کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام رضا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اسی کے ساتھ میں کہ یہ ولادت ہم مولا کے در پر منا سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے سارے پرابلمز ہیں، لوگ آ نہیں سکتے، بٹ اس مناجات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو مولا ان کے در پر بلائے۔ یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ ہم جشن میں ساتھ میں مل کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے سن سکتے ہیں، تو آپ میرا ساتھ دیں ساتھ میں۔ یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا، ارے شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا۔ ہے حقیقت یہی، ارے تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اور غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن۔ ارے جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کہیں دن، ارے اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روضہ تیرا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اور وقت کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، ارے وقت کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی، جیسے گہوار نے فطرس کو شفا بانٹی تھی، ارے ویسے ہی روز و شب، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا صحن شفا، یا امام رضا۔ خصوصاً دعا کرتا ہوں مولا جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، مولا ان کو تو جلد سے جلد شفا دے، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اور جو مشہد سے پلٹ کر آیا تھا اس کے دل کی بے شک یہی دعا ہے کہ اب کے مشہد سے جو پلٹا ہو تو میرے محسن، اب تو مشہد سے جو پلٹا ہو تو میرے محسن، ارے سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون، ارے میں کہیں بھی رہوں، ارے دل میں وہی ہے میرا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا،
یا امام رضا۔ اور بے شک مولا تو جانتا ہے ہر ایک دل کی، ہر ایک مومن کی جو مصیبت ہے، اس کی مشکل کو تو جانتا ہے اور اس کی شفا تو بے شک کر سکتا ہے مولا۔ اس بن کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، خصوصاً ذہن میں رکھے مولا کا روزہ، میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا، اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا، دور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا یا امام رضا، 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 یا امام رضا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ دور افتاد کر میری امداد کر، تو ہے مشکل کشا یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کو اور موالیان حضرت امیر المومنین اور خاصتاً محبین حضرت امام رضا علیہ السلام، کیونکہ یہ تقریر امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے جشن کی مناسبت سے انجام دی جا رہی ہے، لہٰذا حضرت رضا کے چاہنے والوں کی خدمت میں مبارکباد، اور اس سے بڑھ کر اور سب سے پہلے جو ہمیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے وہ امام عصر صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں، اور آپ کی ذات والا صفات ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہم کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، رسول خدا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ ان کی ذریہ طیبہ و طاہرہ سے ہم کو اتنے ڈھیروں تحفے ملے ان گنت کہ جن کا شمار کرنا اور جن کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ نسل طیب و طاہر امام رضا علیہ السلام سے ہیں، اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری تک جو ائمہ آئے امام رضا کے بعد، ان کا لقب عباسی دربار میں ابن الرضا اور سامرہ میں ان ہستیوں کا لقب ابن الرضا پڑ گیا تھا اور ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ بہرحال گفتگو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت عجیب گفتگو ہے، کیونکہ وہ واحد امام ہیں کہ جو بالکل الگ روضہ منورہ اور حرم مطہر جن کا ہے، اور زیارت کی فضائل اور حرم کے آپ کے زیارت اور آپ کے وجود مبارک سے جو برکتیں صادر ہوئیں اور جو آپ کی ممتاز اور اہم صفت ہے امام رضا علیہ السلام کی، اس پر گفتگو، یہ سب یقیناً بڑی طویل گفتگو ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی
اس کو میں رب دینا چاہوں گا کہ جہاں پر قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ سجدہ میں فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، ہم نے امام بنایا، خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے امام بنایا کہ کیونکہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ صبر کرتے تھے، یہ مرحلہ صبر پر تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری تمام نشانیوں پر اور تمام آیات پر یقین رکھتے تھے، مکمل ایمان رکھتے تھے۔ حضرت رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ 12 کے 12 امام، 14 کے 14 معصومین کو پروردگار عالم نے منزلت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں پھر یہ دعا کروں آپ سب کے لیے بھی، اور آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ یہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے میں بارگاہ حضرت سامن الحجج ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ قبول ہو جائیں اور حضرت حجت ہم سب کو زائرین حضرت رضا میں سے شمار کریں۔ خود امام رضا علیہ السلام، یہ وقت نہیں ہے بہرحال خوشی کا موقع ہے، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے کہ مظلومیت امام رضا کی بڑی عجیب ہے۔ وہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں اس مظلومیت کی طرف مولا کی اشارہ کروں گا۔ ویسے تو ہمارے 14 معصومین سب مظلوم ہیں اور ان کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر پایا، اور یہ ہستیوں کا لطف ہے کہ باوجود اس کوتاہی کے اور اس تقصیر کے اور ہماری ان خامیوں کے باوجود یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنی برکتوں کو نازل کرنے کے لیے تمام کے تمام وہ کام اور وہ زحمتیں اٹھائیں اور اٹھا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار فرما رہے کہ ہم نے امام بنایا، ان میں سے ہم نے امام بنایا۔ ان کو کس وجہ سے امام بنایا، صفت کیا تھی، خصوصیت کیا تھی؟ لما صبروا، یہ صبر کے مقام پر فائز تھے۔ صبر کے مقام کو اگر ہم دیکھیں تو صبر کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ناگوار کام آپ کے ساتھ کرے، کوئی غلط برتاؤ کرے، ان اپروپریٹ بیہیویئر کرے آپ کے ساتھ، کہ جس کے بعد آپ کو صبر کرنا ہو، اور صبر کرنے کے بعد پھر صرف صبر کرنا نہ ہو بلکہ آپ کو اس کے جواب میں ایسا عمل کریں کہ وہ عمل اس کو برا نہ لگے۔ خوب توجہ کیجیے گا، آپ کے ساتھ ایک شخص نے آ کر برا کام کیا، آپ کے ساتھ ایک شخص نے آ کر بہت ناگوار کام انجام دیا، آپ نے صبر کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ صبر تو کر لیا، آپ کی تعریف ہوگی، لیکن کیا اس سے آگے کا کوئی مرحلہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں اس سے آگے کا مرحلہ ہے، کہ آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھائیں، برتاؤ کریں۔ کیا اس سے آگے کا کوئی مرحلہ ہے؟ اس سے آگے کا مرحلہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام کا جو لقب اور ٹائٹل آیا ہے زیارت میں آپ کی، وہ کیا ٹائٹل آیا ہے؟ لقب آیا آپ کا السلام علیک ایھا الامام الرؤوف، یعنی امام رضا علیہ السلام کو رأفت کا لقب ملا ہے، رؤوف کا لقب ملا ہے۔ رؤوف یعنی مہربانی، رؤوف یعنی کائنڈ ہونا، رؤوف یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ سافٹ ہارٹ ہونا، آپ کا دل نرم ہو، سافٹ ہارٹڈ۔ نرم ہونا، مہربان ہونا دو طرح کی چیز ہے۔ آپ کبھی کبھی اپنے دوست کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، رحم دل ہیں، آپ کا دل جلتا ہے اپنے دوست کے لیے، محبت کرتے ہیں، دوست کی طبیعت خراب ہوتی ہے، رشتہ دار کی طبیعت خراب ہوتی ہے، خدا نخواستہ آپ اسے لے کر کے جاتے ہیں کہاں پر؟ ہسپتال میں، شفا خانے میں، ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ان کی ڈرپ لگے گی، انجیکشن لگے گا، اور انجیکشن جب سوئی گھپے گی اور نیڈل جب جائے گی بدن میں تو تکلیف تو ہوگی۔ آپ کہتے ہیں جی لگائیے۔ حضور آپ کا دوست ہے، کیا رحم دل نہیں ہے آپ محبت نہیں کرتے؟ آپ کے دل میں دوست کے لیے نرمی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی ہے، لیکن یہ نرمی ہی کا تقاضا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے کہیں انجیکشن لگائیے تاکہ طبیعت اچھی ہو جائے اور پھر یہ اپنے گھر جا سکیں۔ اگر ہم یہاں کہہ دیں کہ سوئی نہ لگائیے، انجیکشن نہ لگائیے، اور پھر ایسے ہی دکھا کے بغیر دوا دارو کیے لے کر کے آ جائیں تو پھر اس کی طبیعت اچھی نہیں ہوگی، اور یہ رحم دلی کے خلاف ہے۔ لیکن ایک رحم دلی آگے کی ایک چیز ہے، اس سے آگے کا ایک مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں رأفت، یعنی رؤوف ہونا۔
وہاں پر آپ کی رحم دلی کا تقاضا یہ کہ جو چیز اس کی مصلحت کے لیے اچھی ہو، تکلیف کے ساتھ اس کو ہٹا کر کے، اس کو ملتوی کر کے، اس کو کینسل کر کے، اس کو ڈیلیٹ اور ایلیمنیٹ کر کے کوئی ایسا آپشن، کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ جہاں میرے چاہنے والے کو وہ تکلیف بھی نہ ہو۔ یعنی آپ کا ڈاکٹر صاحب دیکھیے سوئی تو لگے گی، ہم نے مان لیا، سمجھ گیا، لیکن کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں پر سوئی اور انجیکشن اور ڈرپ لگائے بغیر کام ہو سکے؟ ڈاکٹر کہا جی ٹیبلٹ دے دیں گے۔ کہا ٹیبلٹ کون سی؟ کہا یہ ٹیبلٹ ہے لیکن کڑوی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوئی بھی ہٹائیے، مت لگائیے، ٹیبلٹ بھی ہٹا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میٹھی ٹیبلٹ ہے؟ کہاں ہے یہ میٹھی ٹیبلٹ ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن انجیکشن 10 روپے کا ہے، کڑوی گولی، کڑوی کیپسول، کڑوی ٹیبلٹ، تلخ ٹیبلٹ 200 روپے کی ہے۔ اور اگر میٹھی والی ٹیبلٹ دیں گے تو نہ اس میں انجیکشن کی تکلیف ہے، نہ وہ والی ٹیبلٹ کی کڑواہٹ اور تلخی ہے، لیکن ہے 1000 روپے کی، ہے 2000 روپے کی۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ 2000 روپے والی ٹیبلٹ دے دیجیے میرے دوست کو، تاکہ اس کو نہ انجیکشن کی تکلیف برداشت کرنی پڑے، نہ کڑوی گولی کی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ یہ جو آپ نے اپنے دوست کے لیے میٹھی گولی کا انتخاب کیا، تمام ان آپشنز کو اور ان تمام راستوں اور طریقوں کو چھوڑ کے کہ جہاں پر آپ کے دوست کو، آپ کے عزیز کو، آپ کے چاہنے والے کو زحمت ہوتی، اس کو کہتے ہیں رافت، اور آپ کو کہیں گے رعوف۔ امام رضا علیہ السلام کا لقب اور ٹائٹل اور خطاب جو دیا گیا ہے زیارت میں وہ ہے رعوف، یعنی بقول ایک عالم دین کے جن کا انتقال ہو گیا اور بہت بڑے عظیم مجتہد تھے اور بہت بڑے اہل تقویٰ تھے، اہل اللہ تھے، اہل باطن تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب حرم میں انسان جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کے، تو در و دیوار پر سے امام رضا کی رحم دلی کے آثار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ہماری سطح کی بات نہیں، یہ ان بزرگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے ایک عمر تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ گزاری اور در اہل بیت کی خدمت کی۔ تو امام رضا کے بارے میں کہا جاتا ہے امام رعوف۔ اب یہاں سے سمجھ لیجیے آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت کہہ رہی کہ یہ ائمہ ایسے تھے کہ انہوں نے صبر کیا، ہم نے ان کو امام بنایا۔ تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ناگوار اور برا کام آپ کے ساتھ کیا گیا، آپ نے صبر کیا، برے کام کا برا جواب نہ دیا، برے کام کا برا برتاؤ کر کے جواب آپ نے نہیں دیا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ صبر۔ لیکن رافت کا مطلب کیا ہے؟ رافت کا مطلب یہ کہ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ جواب دیا، کوئی جتنا بھی برا کام کرے آپ کے ساتھ، آپ نے پیار سے جواب دیا۔ میں واقعہ ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد، اور آپ دیکھیے کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں اور ہم کس امام کے دسترخوان پر ہیں، ٹکڑے چن کر کے کھا رہے ہیں، اور ہم کس امام کے غلاموں میں اگر ہمیں شمار کر لیا جائے تو دنیا اور آخرت ایک طرف، امام رضا کی غلامی ایک طرف۔ جلودی، جیم لام واو دال، یہ جلودی محمود کا ایک سپاہی ہے، ایک کمانڈر ہے فوج کا، بڑے عہدے پر ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر میں یہاں پر مزید بات واضح کر دوں، ہم کہاں پر رہ رہے ہیں؟ ہم ایک ملٹی لنگول، ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ملٹی ریلیجنز ہیں وہاں پر آپ امام کو کیسے پیش کریں گے؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا واجب کو انجام دو، حرام سے بچو۔ امام نے کہا خواتین سے خواتین پردہ کریں، مرد یہ کام کریں، خمس نکالو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، حج پر جاؤ، زیارت پر جاؤ۔ یہ سب کام ہمارے امام نے بتائے۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، یہ سب بتایا کہ نہیں بتا؟ تعلیمات ہیں۔ سجدے طویل کرو، پاکیزہ رہو، گھر میں غلاظت کی چیزیں نہ رکھو، ناچ گانے کے سازا سامان کو نہ رکھو، یہ سب آپ امام نے بتایا ہم کو، ڈھیروں حدیثیں ہیں اس پر۔ اب آ کر ایک شخص پوچھتا ہے جو غیر قوم کا ہے کہ یہ بتائیے آپ کے امام نے، یہ تو آپ لوگوں کو بتایا، ہم تو امام کو نہیں مانتے آپ کے، تو ہم نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ یہ کام کریں گے، ہمیں ایسی چیز بتائیے جو آپ کے امام نے انسانیت کے لیے کی ہو۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے امام کی صفت رافت تھی، رعوف تھے، مہربانی تھی، صبر کرتے تھے۔ کس کے مقابلے میں؟ تمام انسانوں کے مقابلے میں۔ کبھی کسی کی بات کو کاٹا نہیں، کبھی کسی کو ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اور جب کسی پر توجہ کرتے تھے تو گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ پورے اپنے جسم مطہر کو موڑ کر اس کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اور بہت عجیب و غریب صفات ہیں، راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ اور راویوں نے کہا ہے، ہمارے راویوں نے نہیں، دوسرے مذہب کے راویوں نے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے
امام رضا کے زمانے میں امام رضا سے افضل کسی کو دیکھا ہے تو اس کو جھوٹا سمجھنا، وہ سچ نہیں بول رہا، کیونکہ جب امام رضا زندہ تھے امام رضا سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کس طرح سے امام کی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے؟ رأفت اور رؤوف ہونا امام کا کس طرح، کیا مطلب مہربان ہونا؟ کیا میں نے عرض کیا؟ جلودی۔ مامون کا ہارون رشید جو عباسی خلیفہ ہے، اور مامون جو ہے وہ ایک لحاظ سے پانچواں اور ایک لحاظ سے چوتھا خلیفہ ہے۔ کون سے خاندان کا؟ عباسی خاندان کا۔ تو جب یہ آیا تو تخت پر بیٹھا، یہ خراسان میں تھا، بہرحال دونوں بھائیوں کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد مامون جیتا اور اس نے جلودی کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مدینے بھیجا۔ کیوں بھیجا مدینے؟ کہ اب دیکھیے اہل بیت کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ ہمیشہ محبت کے ساتھ رہتے تھے، کبھی کسی حکومت کے خلاف سازش کبھی نہیں کی، لیکن یہ بادشاہ ڈرتے رہتے تھے کہ اب ہماری حکومت گرا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور ایک موومنٹ چلائیں گے ہمارے خلاف اور ایک نہضت چلائیں گے اور یہ ہو جائے گا، جبکہ ائمہ کا ان چیزوں سے بالکل قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا کہ اوچھی حرکت ہے ائمہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے، سب اسٹینڈرڈ کام ہے یہ کہ چھپ کر امام سازش کریں اور کسی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں، یہ ہمارے کسی امام نے نہیں کیا قطعاً۔ بہرحال اس نے اپنے کمانڈر کو بھیجا جلودی کو کہ امام رضا کے گھر میں جانا اور امام رضا کی گھر میں جتنی خواتین ہیں جو ان کے جسم پر جوڑا ہے وہ رہن دینا، بقیہ سارے لباس اٹھا کر لے آنا، جتنے زیورات ہیں وہ ان کے لے آنا، اور کسی کے پاس اس نے جو جوڑا پہنا ہوا ہو ان کے گھر کی خواتین، کوئی اور جوڑا مت چھوڑنا، زیورات سارے لے آنا۔ آپ سمجھے کہ کیا ہوا، کیوں کیا گیا کام؟ اس لیے کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا امام موسیٰ کاظم کی دختران کے ساتھ کہ ایک بہن انتظار کرتی تھی کہ کچھ بہنیں نماز پڑھ لیں تاکہ اس کے بعد ان کی چادر کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ حال ہو گیا تھا۔ اچھا یہ کیوں کیا گیا تھا؟ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جب دو جوڑے ہوں گے کسی بیٹی کے پاس، امام موسیٰ کاظم امام رضا السلام کی بیٹی کے پاس، بہن کے پاس دو جوڑے ہوں گے، ہر بہن کے پاس دو دو تین تین جوڑے ہوتے، تو فرض کیجیے ایک جوڑا دھویا دوسرا جوڑا پہنا۔ مدینہ میں کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، کسی کا موت ہو گئی، کسی کی شادی بیاہ ہے، امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کو بلایا جائے گا، رسول خدا کی بیٹیاں یہ جائیں گی، جب یہ جائیں گی تو وہاں پر گفتگو ہوگی، علم و فضل کی بات کریں گی، یہ وہاں پہ جا کر شرم و حیا کی بات کریں گی، عفت و پاکیزگی کی بات کریں گی، خواتین میں جائیں گی، یہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر خواتین ان سے متاثر ہوں گی، مرعوب ہوں گی، یہ بالکل اپنی دادی فاطمہ زہرا کی طرح ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ تو اگر خواتین آپ کو پتا ہے کسی قوم کی تربیت ہو جائے ان کی، تو پھر خواتین کے ذریعے، خواتین مائیں ہوتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو محبت اہل بیت بتائیں گی، تو یہ بڑا گہرا منصوبہ بنایا گیا کہ ہاؤس ڈیٹینشن، کہا نہیں گیا ہاؤس ڈیٹینشن، کر دیا گیا، جوڑے تمام چھین لیے گئے۔ جلودی آیا، امام رضا سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس وجہ سے کہ اے علی رضا، اس وجہ سے کہ مجھے امام بادشاہ نے بھیجا ہے آپ کی بہنوں کے اور آپ کی والدہ اور جتنی بھی گھر کی خواتین ہیں ان سب کے کپڑے میں لے جاؤں اور ایک جوڑا صرف جو انہوں نے پہنا ہوا ان کے بدن پر چھوڑ دوں، اور تمام زیورات بھی مجھے جمع کرنے۔ امام نے کہا تم اندرون خانہ نہیں جا سکتے، ہم خود تمام جوڑے تمام زیورات تمہیں لا کر دے دیں گے۔ امام رضا نے تمام کپڑے جمع کیے، زیورات جو تھے، جو تھوڑے بہت تھے وہ لا کر دیے، اور اس نے گٹھری وغیرہ صندوق میں رکھا اور چلا گیا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب امام کو مامون نے بلایا، کب؟ 199 ہجری میں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد کا۔ کب ہوئی امام موسیٰ کاظم کی شہادت؟ 183 ہجری میں، 183۔ اب یہ واقعہ 199 ہجری سے پہلے کا۔ امام رضا کو بلایا گیا، امام رضا نے گھر والوں سے خطاب حافظی کی، الوداع کہا اور چلے خراسان کی جانب مدینے سے۔ خراسان، مدینے سے آئے عراق، کوفہ، کوفے سے آئے بصرہ، بصرہ سے اہواز، شیراز ہوتے ہوئے بہرحال قم سے ہوتے ہوئے خراسان پہنچا۔ اب امام رضا علیہ السلام کو مامون بادشاہ ہے، اس نے اپنے پاس ٹھہرایا۔ امام نے کہا میں تمہارے محل میں نہیں ٹھہروں گا، محل کے ساتھ جو تمہاری مسجد ہے میں اس میں ٹھہروں گا۔ بہرحال امام نے اس میں ٹھہرے۔ کبھی کبھی دربار میں طلبی ہوتی تھی تو امام کو بلایا جاتا تھا گفتگو کے لیے، مناظرے ہوتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی۔ ایک دفعہ مامون تخت پر بیٹھا تھا، برابر میں امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک دفعہ جلودی کو بلایا گیا، مامون کسی بات پر ناراض ہو گیا، اس بدبخت انسان سے، اس ملعون سے ناراض ہو گیا۔ مامون نے بلایا اس کو دربار میں بھیجو۔
اس سے پوچھ گچھ کی جائے، انٹیروگیشن کی جائے. کمانڈر تھا. آیا، اس نے دیکھا امام رضا مامون کے برابر میں بیٹھے ہوئے. اس کو واقعہ یاد آ گیا کہ میں امام رضا کے گھر میں گیا تھا، تمام جوڑے لانے کو چاہا تھا میں نے، اور امام سے یہ کہا تھا، امام نے یہ کہا تھا. یہ سمجھا کہ امام رضا نے میری شکایت کی ہے. جیسے ہی جلدوتی کو امام نے آتے دیکھا، امام رضا نے اپنے دہن مبارک کو مامون کے کان کی طرف لے کر گئے اور سرگوشی میں کہا کہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ حب لی حاضر رجل، میری وجہ سے اس شخص کو معاف کر دو، چھوڑ دو، کچھ مت کہو. امام رؤوف ہے، دشمن ہے امام کا. کتنی بڑی توہین کی ہے، کتنی بڑی جسارت کی ہے. اپنے امام کو سمجھیے، امام رضا کو سمجھیے. کیا ولایت ہے امام کی، اور کیا بلندی ہے امام رضا علیہ السلام کی. کہا کہ حب لی حاضر رجل، کہا مجھے دے دیجیے. یہ شخص سمجھا کہ امام رضا میری شکایت کر رہے ہیں کہ اس کو سزا دیجیے. یہ میری بہنوں کے کپڑے لے کر مجھ سے مانگ کر آ گیا تھا، بھائی حکم تو مامون کا تھا. جیسے ہی اس معلوم نے دیکھا امام رضا علیہ السلام سرگوشی فرما رہے ہیں، بہت دھیرے سے کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو اس کو، مجھے دے دو، اسے میرے حوالے کر دو، میں معاف کیا اس کو. تو اس نے کہا وہیں سے پکار کر، یا امیر المومنین، مامون سے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ شخص جو کہہ رہا ہے آپ سے، اسے قبول مت کیجیے گا ہرگز. ادھر سے امام کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دیجیے. یہ بدبخت سمجھ رہا ہے کہ مولا میری شکایت کر رہے ہیں. کہاں امام رضا اور کہاں معمولی سے شخصی شکایت. امام رضا بادشاہ سے کسی کی شکایت کریں گے؟ امام رضا اشارہ کریں، ارادہ کریں، ابھی اس کو موت آ جائے، بدبخت ہو جائے، برباد ہو جائے. امام رضا بادشاہ وقت سے شکایت کریں گے کسی کی؟ مامون نے کہا ہاں بالکل، میں تیرے بارے میں علی ابن موسیٰ رضا کی بات نہیں سنوں گا. جلاد کو بلایا کہ ایسی گردن کاٹ دو. امام رضا نے جتنا اصرار کیا اس نے امام کی بات نہیں مانی. بہرحال تو یہ امام کی تواضع دیکھیے اور امام کی گفتگو دیکھیے. اب امام کی ایک مسئلہ، ایک حدیث اور ایک چھوٹا سا واقعہ. راوی کہتا ہے کہ علی ابن جہم کہتا ہے ما حد التواضع، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ تواضع، انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، لینینٹ ہونا، نرم مزاج ہونا، انکساری، خاک ساری کی حد کیا ہے؟ ما حد التواضع، فرمایا تو الناس من نفسک ما تحب ان یعطوک مثلہ. اب آپ دیکھیے، آپ اپنے امام کو جا کر بتائیے، امام رضا کو، کس کے سامنے؟ سکھوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، جینس کے سامنے، بدھسٹ کے سامنے، ایتھیسٹ کے سامنے. کون تھا تمہارا امام؟ جب امام سے پوچھا گیا، سمجھیے اپنے امام کو، کہ تواضع کی مولا حد بتائیے کیا ہے، تواضع کہتے کس کو ہیں، تواضع کی تعریف کیجئے، ڈیفائن کیجئے تواضع کو. امام نے فرمایا لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرو کہ جس کو تم لوگوں سے پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کریں. امام نے لوگ فرمایا ہے، شیعہ کی بات نہیں کی، سنی کی بات نہیں کی، مذہب کی بات ہی نہیں کی. امام نے لوگ، بلڈنگ سے نیچے اترے سکھ آ رہا ہے، بلڈنگ سے نیچے اترے گھر سے باہر کا ہندو آ رہا ہے تلک لگا کر. تم کیا چاہتے ہو کہ یہ ہندو تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، یہ سکھ کیا برتاؤ کرے، یہ مسلمان کیا برتاؤ کرے، تم وہی اس کے ساتھ کرو. گھر سے باہر نکلے، پڑوس میں آپ کے کوئی دوسری قوم کا ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اس کی بہن بیٹی کھڑی ہے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں نا سکھ سر جھکا کے چلا جائے. تو آپ سکھ، ہندو، مسلم، کسی کی بھی بہن بیٹی کھڑی ہے، آپ سر جھکا کر چلی جائیے، اس کی طرف مت دیکھیے. یہ امام فرما رہے ہیں. یہ وہ سماج ہے جو رسول خدا کے فرزند بتانا چاہتے ہیں. یہ وہ سماج ہے، یہ وہ سوسائٹی ہے کہ جس کو فاطمہ زہرا کی اولاد کریٹ کرنا چاہتی ہے. یہ وہ سوسائٹی ہے کہ جہاں پر صرف مسلمان سیف اور سیکیور نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کا انسان سیف اور سیکیور ہے. آپ اپنے گھر میں رات کو 1 بجے شور مچائیں گے؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کا پڑوسی رات کو 1 بجے شور مچائے، آپ کی نیند برباد ہو؟ نہیں پسند. آپ بھی یہ کام مت کیجیے. دیکھیے یہ امام رضا ہے. اور فرمایا راوی نے، مولا ایک اور سوال ہے، کل تو جو تو فدا، ایک اور بات، قربان جاؤں آپ کے، ایک سوال کا اور جواب دیں. بھائی کیا سوال ہے؟ کہا کہ اشتہی ان اعلم کیف انا عندک، مولا میرا بڑا جی چاہتا ہے میں یہ سمجھوں کہ آپ کے دل میں میری قدر و قیمت کیا ہے. میں امام رضا سے کہوں، آپ کہیں کہ ابن رسول اللہ، امام رضا یہ بتائیے کہ ہمارے دل، ہماری قدر و قیمت آپ کے دل میں کتنی، آپ ہمیں کتنا اچھا سمجھتے ہیں، کتنا برا سمجھتے ہیں، آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. امام نے بے اختیار جواب دیا کہ انظر کیف انا عندک، تم اپنے دل میں دیکھو ہماری قدر و قیمت تمہارے دل میں کیا ہے. آج تک تم کتنی دفعہ، اب یہ میرے جملے، آج تک کتنی دفعہ امام رضا کی زیارت کے لیے گئے؟ پیسہ روپیہ بہت ہے، ادھر ادھر بہہ جاتا ہے،
موبائل کا نیا ماڈل آیا، گاڑی کا نیا ماڈل آیا، فرنیچر کا نیا ماڈل آیا، LCD LED کا نیا ماڈل آیا، لیپ ٹاپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، باورچی خانے کی کٹلری تبدیل کرنی ہے، پتیلیوں کا سیٹ تبدیل کرنا ہے، کوکنگ رینج کو تبدیل کرنا ہے، اب فلاں کام، زندگی کے تمام بکھیڑے جھمیلے چل رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو امام رضا کی خدمت نہیں ہو رہی۔ امام رضا کے نام پر کتنی سیدانیوں کو ہم نے آج تک اپنے شہر میں رہنے والے امام رضا کے نام پر چادریں دی، کتنی امام رضا کی چاہنے والیوں کو، شیعہ خواتین کو جو امام رضا سے محبت کرتی ہیں، جن کے گھروں میں حالات خراب ہیں، کتنوں کو ہم نے کھانا کھلایا، کتنے بچوں کو ہم نے پڑھایا امام رضا کے نام پر، کتنی دفعہ ہم زیارت پہ گئے، کتنی دفعہ امام رضا کے نام کی مجلس کی، کتنی دفعہ امام رضا کے غم میں روئے، کتنی دفعہ امام رضا کی ولادت کا جشن منایا، کتنی دفعہ امام رضا کے نام پر نظر و نیاز کی۔ غرض یہ کہ امام رضا سے تعلق، بچہ پیدا ہوتا ہے آڑے ترچھے بے تکے قسم کے بے ڈھنگے نام رکھے جاتے ہیں۔ مولانا کوئی یونیک نام بتائیے، یونیک نام بہت جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ ایک مولانا بڑے بزدسن ولادت کا جشن ہے تو مجھے یہ بات کہنے دیجیے، کہا کہ ایسا نام جو ہمارے خاندان میں نہ ہو۔ کہا کہ آپ کے خاندان میں فرعون ہے؟ کہا نہیں، استغفر اللہ۔ کہا فرعون رکھ لیجیے۔ کہا کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، فرعون رکھ لیجیے۔ کہا نمرود رکھ لیجیے۔ کہا مولانا آپ سے نام پوچھا، کیا نمرود رکھ لیجیے؟ اچھا شمر رکھ لیجیے۔ مولانا استغفر اللہ، آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے نہ آپ یہ شم فرعون۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ 14 معصومین کے 14 نام ہیں، امام رضا کے القاب ہیں، مولا کائنات کے القاب ہیں، رسول خدا کے القاب ہیں، عبد المطلب ہمارے یہاں، ہاشم ہمارے یہاں، عبد مناف ہمارے یہاں، ابو طالب ہمارے یہاں، عمران ہمارے یہاں، عبداللہ کا نام ہمارے یہاں، امام زمانہ کے القاب۔ پھر اس کے بعد آپ کو کوئی یونیک نام چاہیے؟ یونیک بنائیے اپنے بچوں کو کردار اہل بیت کے ذریعے۔ جب آپ کا بچہ، آپ کی بچی اسکول کالج میں جائے تو کہا جائے کہ نام اس کے وہی ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، دوسرے مومنین کے ہیں، وہی فاطمہ، زہرا، فضہ، مرضیہ، راضیہ، انسیہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ، معصومہ، سمانہ، نجمہ، حمیدہ، نرگس، حکیمہ، سوسن، یہی نام ہے ائمہ کی ماؤں کے، اور آمنہ، خدیجہ، فاطمہ، زہرا، یہی نام تو وہی ہیں، لیکن کردار بڑا یونیک ہے۔ یہ بچی شرم و حیا کی پابند، تو بات کہیں سے اور کہیں چلی گئی۔ کتنی دفعہ ہمارے یہاں کتنے بچوں کے نام ہیں، ذیقات میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، خدا مومنین کو صحیح و سالم اولاد عطا فرمائے۔ ذیقات میں جو بچہ پیدا ہو اس کا نام علی رضا اور محمد رضا کے علاوہ کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ جو بچہ امام رضا کی شہادت کے آس پاس پیدا ہو اس کا نام محمد رضا، علی رضا ہونا چاہیے۔ کتنے بچے ہمارے خاندان میں محمد رضا اور علی رضا ہیں؟ بہرحال اس بات کو جانے دیجئے۔ تو امام نے اس سے فرمایا، راوی نے پوچھا کہ یا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھو کہ میں آپ کے دل میں میرا مقام کہاں پر ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں دیکھو میں تمہارے دل میں کہاں پر ہوں۔ یعنی امام گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کبھی زیارت پر آنے کا تڑپ ہوئی، کبھی جی چاہا آنے کا؟ تمہاری اوقات یہ، ہماری اوقات یہ کہ ہم بنیوں والی ہمارے اندر سوچ آ گئی ہے۔ اور بنیوں والی سوچ کا مطلب کیا ہے؟ مہاجنوں والی سوچ ہے کہ مولانا 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں قافلے والے، 6 امام ملیں گے عراق میں، اور مدینے کے اندر 4 امام ہیں، 2 معصومین اور ہیں، تو وہاں پر جائیں گے۔ امام رضا کی زیارت کے 1 امام، 2 لاکھ روپے میں 1 امام۔ یہ سب باتیں مت کیجئے، فاطمہ زہرا کے بچوں کو آپ کی زیارت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر امام کی زیارت کو اسی اہمیت کے ساتھ جائیے، اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت عجیب زیارت ہے اور اس کا ایک فلسفہ اپنا ہے۔ امام رضا کی حوالے سے جب ایک شخص نے، شیخ صدوق نے نقل فرمایا کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رسول خدا نے اس کو حکم دیا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا ٹکڑا ہے خراسان میں دفن ہے، اس کی زیارت پہ جاؤ۔ کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا، تو رسول خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، 3 دفعہ رسول خدا کی زبان سے الفاظ نکلے امام رضا کے لیے صلی اللہ علیہ، اور رسول خدا کی جانب سے امام رضا کو جو لقب ملا عالم آل محمد کا ملا۔ تو یہ آپ دیکھیے۔ اب چلیے امیر المومنین کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، مولا کائنات فرماتے ہیں سلوا القلوب عن الموادات فإنها شواہد لا تقبل الرشا۔ اپنے دلوں سے پوچھو کہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے، کس سے کم، کیونکہ تمہارے دل رشوت قبول نہیں کرتے۔ آپ کا عمل، آپ اپنے عمل کے ذریعے، میں اپنے عمل کے ذریعے کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ دشمن میرا گھر میں آئے لیکن ڈرتا ہوں، تھانے دار ہیں، ASP صاحب ہیں، پولیس کمشنر صاحب ہیں، دل میں برے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آج کا مرتا کل کا مرتا، آج مر جائے، نہایت بدنصیب بدبخت آدمی ہیں، غلیظ آدمی ہیں، بہت بڑا افسر ہے، لیکن حضور چائے پیجئے نا، حضور یہ کیجئے۔ عمل دوغلا پن آ سکتا ہے، دل میں دوغلا پن نہیں آ سکتا۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں دل
دوغلا پن نہیں دکھا سکتے. اپنے دل سے پوچھو کس کے ساتھ تمہیں کتنی محبت ہے. امام رضا علیہ السلام کا جشن ولادت ہے, اپنے دل سے پوچھئے امام رضا سے کتنی محبت ہے. اب دیکھیے کتنی محبت ہے. میں ایک روایت پیش کرتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی, اور اس کو موضوع سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. من زارنی علی بعد داری, امام رضا فرما رہے ہیں جو میرا حرم اور میرا گھر اور میرا روزہ دور ہونے کے باوجود ہندوستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, ملیشیا, جاپان, ٹوکیو, فن لینڈ, کینیڈا کے بالکل ناردرن سائڈ پہ رہتے ہیں, بہت دور ہے. من زارنی علی بعد داری, امام رضا فرما رہے ہیں جو میری زیارت کو آئے گا میرا گھر دور ہونے کے باوجود, یعنی ہم میں سے جس کو لگے مشہد تو اتنی دور ہے, ارے کیسے جائیں, امام رضا اس کے لیے فرما رہے ہیں بشتون مزاری, اور میرا جو مزار ہے وہ بہت ہی ایک غربت کے عالم میں ہے, یعنی دور ہے, بہت اکیلا ہے, تنہا ہے. اتیتہ یوم القیامہ, جو ایک دفعہ میری زیارت کو آئے گا قیامت میں اس کے پاس آؤں گا. فی ثلاث مواطن, 3 مقامات پر, 3 جگہوں پہ, 3 جگہ ایسی ہیں میں آؤں گا قیامت میں اس کے پاس. حتی اخلصہ من احوالہا, اور آ کر ان 3 جگہوں پر آ کر اس شخص کو وہاں کے خطرناک اور دل دہلا دینے والے حالات سے نجات دلاؤں گا. 3 مقامات کون سے ہیں؟ پہلا, اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا, جب نامہ عمل دیا جا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے. وعند الصراط, جب یہ پل صراط پہ چل رہا ہوگا. وعند المیزان, جب اس کے نامہ عمل کو تولا جا رہا ہوگا. ایک دفعہ زیارت کو جائیں گے 3 مقامات پر امام رضا. کیا مطلب ہے؟ امام رضا نے فرمایا امام رؤوف ہیں. رؤوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو بچا لوں گا, نہیں, فرمایا اخلصہ, میں نجات دلا دوں گا, گلو خلاصی کروا دوں گا, چھٹکارا دلوا دوں گا ان 3 مقامات پر. تو خدا کے لیے مومنین سے درخواست ہے امام رضا کی زیارت کو اہمیت دیں. امام رضا کل بھی مظلوم تھے, آج بھی مظلوم ہیں. کل دشمنوں کے درمیان مظلوم تھے, آج شیعوں کے درمیان مظلوم ہیں, کہ شیعوں تک کو ان کی زیارت کی اہمیت اور فضیلت نہیں پتا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیے قافلہ جا رہا ہے, مرو کی طرف آ رہے ہیں, دسترخوان لگا, کہا گیا کہ بھائی جتنے نوکر ہیں وہ ادھر بیٹھیں اور یہاں پر بڑے بڑے کمانڈر اور وزیر اور یہ سب بیٹھیں گے. امام نے سب کو ایک دسترخوان پر بٹھاؤ, کہا یا رسول اللہ ان کو الگ بٹھائیے. امام نے فرمایا ان الرب تبارک و تعالی واحد والام واحدۃ والاب واحد والجزاء بالاعمال, ہم سب کی ماں ایک ہے حوا, باپ ایک ہے آدم, باپ بھی ایک ماں بھی ایک, ہم سب کا رب ایک ہے, جزا ملے گی اعمال کے ذریعے. یہ کیا تم نے یہ لگا رکھا ہے کہ یہاں پر ان کو بٹھایا جائے وہاں پر ان کو بٹھایا جائے, یہ سب چھوڑو, سب ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے. یہ ہے آپ کا امام. غلاموں میں کس نے غلام کوئی بیچارے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی, لیکن امام دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ سب ایک دسترخوان پر بیٹھیں گے. اور ریان ابن سلط قصہ یہ دیکھیے, امام رؤوف ہے. ریان ابن سلط کہتا ہے کہ میں گیا امام رضا کے پاس اور میں نے سوچا تھا کہ امام سے کہوں گا کہ مجھے اپنا قمیص دے دیجیے, پیراہن, جس میں اپنے لیے کفن بنا سکوں, اور کچھ چاندی دے دیجیے, میں اپنی بیٹیوں کے لیے انگشتر بنانا چاہتا ہوں, انگوٹھی آپ کی دیوی چاندی سے. آیا امام رضا کی خدمت میں, گفتگو کی, اور پھر جب رخصت ہونے لگا تو مجھے بہت ہی زیادہ گریے نے آ کر دبوچ لیا, گھیر لیا, کیونکہ امام سے جدا ہو رہا تھا. پھوٹ پھوٹ کر میں رونے لگا اور بھول گیا کہ مجھے امام سے چاندی چاہیے تھی اور امام کی قمیص چاہیے تھی, پیراہن چاہیے تھا. میں اٹھ کے جانے لگا, امام نے آواز دی, یا ریان, ریان ادھر آؤ. اما تحب ان ادفع الیک قمیصا من ثیاب جسدی اور تکفن فیہ اذا فنی اجلک. اے ریان, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اس قمیص کو دوں جو میں اپنے بدن پر پہن چکا ہوں, کہ جب تم اپنے آپ کو اس سے کفن دو گے جب تمہاری موت آ جائے. اوما توحب, اور کیا یہ بھی تم پسند نہیں کرتے کہ ادفع الیک دراہم, میں تمہیں کچھ درہم دوں, چاندی کے سکے, تسوق بہا خواتین لبنات خواتین, تم اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھیاں بنا سکو. کہا کہ مولا چاہتا تو یہی تھا, لیکن جب آپ سے جدا ہونے لگا تو مجھے اتنا شدید غم ہوا کہ بھول گیا. تو یہ وہ امام ہے کہ آپ اپنی حاجت کو بھول جائیں, آپ کی حاجت کو خود آ کر حاجت روا کر کے جاتے ہیں. ابو محمد غفاری کہتا ہے میں امام کے پاس آیا
مجھ پر قرضہ بہت چڑھ چکا تھا. اسے کہتے ہیں مومن چاہنے والا. مشکلات ہو امام کے پاس جاؤ. قرضہ بہت چڑھ چکا تھا. میں نے کہا کہ علیہ، مجھ پر لازم ہے کہ میں علی ابن موسیٰ الرضا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے امام کے پاس جاؤں. امام کے پاس آیا، افطار تھا، دسترخوان بچھایا گیا، روزہ کھولا. امام نے کہا دیکھو قد علمنا بحاجتک، ہمیں پتہ لگ گیا تمہیں کیا چاہیے. امام جانتے ہیں، سب آپ کی حاجتوں کو جانتے ہیں. ایمان کو مضبوط کیجیے. کہا ہمیں تمہاری حاجت پتہ لگ گئی ہے. تبیت او تنصرف، آج رات رکو گے یا آج ہی رات لوٹ جانے کا ارادہ ہے؟ راوی بڑا مؤدب اور باادب تھا. کہا مولا ان قضیت حاجتی فالانصراف احب الی، اگر میرا کام آج رات ہی ہو جائے تو میں آج ہی واپس گھر جانا مجھے زیادہ پسند ہے. ظاہر سی بات ہے، قرضہ ہے، سب کچھ ہے، گھر میں فقر فاقہ ہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے. اور ایک پوٹلی، اندر نہیں گئے، ایک پوٹلی نکالی جو دوشک بچھی ہوئی تھی، گدا، اس کے ایک پوٹلی نکالی. کہا کہ یہ دو. راوی نے اٹھا، شکریہ ادا کیا اور باہر نکلا. اب باہر نکلا، رات کا وقت ہے، افطار ہو چکا ہے، میں نے عرض کیا رات ہو چکی ہے، نماز پڑھ چکے ہیں، رات ہو چکی ہے. 1400 سال پہلے کا واقعہ. بلب وغیرہ تو ہے نہیں، اسٹریٹ لائٹس ہیں نہیں. کہتا ایک جگہ چراغ جل رہا تھا، میں نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو لال اور زرد سکے تھے، سونے کے سکے. جب میں نے ہاتھ ڈال کر سکے کو دیکھا تو ایک سکے پہ لکھا ہوا تھا، کھدا ہوا تھا کہ یا ابا محمد الغفاری، سنو بات سنو اے ابا محمد الغفاری، یہ 50 دینار ہیں اور یہ 50 دینار جو ہیں 26 تمہاری ضرورتوں کے لیے اور قرضے وغیرہ کے لیے اور 24 تمہارے گھر کے راشن پانی کے لیے. دینار پر لکھا ہوا ہے. یعنی دیکھیے کہ جب راوی آ رہا ہے، امام اٹھ کے اندر نہیں گئے، بھائی کو اندر گئے، سکے گن کر لائے اور ایک سکے پر کندھا کر لیا ہتھوڑی کے ذریعے، وہیں سے نکال کر دیا. امام کے سامنے راوی بیٹھا ہے اور وہیں سے نکال کر دیا. راوی کہتا میں سکے پر لکھا ہوا تھا کہ 50 دینار ہیں، 26 تمہارے حاجت کے لیے اور 24 تمہارے گھر کے راشن پانی کے لیے. کہتا میں گھر پہنچا، میں نے دیکھا 50 کے 50 سکے تھے. اب وہ جس سکے پر لکھا ہوا تھا وہ ڈھونڈ رہا، وہ نہیں مل رہا. نہ سکہ کوئی کم ہوا اور نہ وہ سکہ ملا. یعنی جو امام، اس کی طاقت یہ ہے کہ پوٹلی کے اندر وہ اس سکے پر اپنا معجزہ دکھا دے. تو سوچئے کہ اس امام کی طاقت کیا ہوگی. اب یہاں پر آ کر آخری بات آپ کے سامنے حدیث ہے کہ امام کی. امام فرمایا لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فی 10 خصال. ایک مومن مسلمان، اس کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں 10 خصوصیات نہ آ جائیں. الخیر منہ معمول والشر منہ معمود، کہ ہمیشہ اس سے لوگوں کو خیر کی امید رہے، برائی کی کسی کو اس سے امید نہ رہے، برائی کے لحاظ سے محفوظ رہیں لوگ اس کی. ہر آدمی کہ اس سے کبھی کوئی برائی نہیں پہنچ سکتی. یستکثر قلیل الخیر من غیرہ ویستقل کثیر الخیر من نفسہ. وہ دوسروں کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کو جو کیا گیا، چھوٹی سی نیکی جو دوسرے کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ سمجھتا ہے اور اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے. لا یسم من طلب الحوائج الیہ، اکتاتا نہیں ہے، زچ نہیں ہوتا، جھنجھلاتا نہیں ہے اگر اس کے پاس حاجتیں لوگ لے کر آئیں. ایک شخص آیا، 2 آیا، 10 20 40 50 100، وہ جھنجھلاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، زچ نہیں ہوتا، ضیق کا احساس نہیں کرتا. مومن کے، مسلمان کی عقل کی علامت یہ. وَلَا يَمِلُّ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِ، اور اکتاتا نہیں ہے، جب تک زندہ ہے علم کو طلب کرتا رہتا ہے. الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنى، خدا کے ساتھ رہ کر اگر فقر اور تنگدستی اور ناداری آ جائے پسند کرتا ہے، خدا سے دور رہ کر اگر مال زیادہ ہو جائے پسند نہیں کرتا. وَالذُّلُّ فی اللہ احب الیہ من العز فی غیرہ، اللہ کے ساتھ رہ کر ذلت مل رہی ہے پسند کرتا ہے، اللہ کے دشمن کے ساتھ رہ کر عزت مل رہی ہے پسند نہیں کرتا. والخمول اشہا الیہ من الشہرہ، گمنام رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے شہرت کی نسبت. ثم قال العاشرہ وما العاشرہ، فرمایا اور 10ویں صفت، اور کیا کہنے 10ویں صفت کی. قیل لہ ما ہی، راوی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کیا بات کی، بتائیے تو 10ویں صفت کیا ہے. آپ نے اس طرح سے کہا 10ویں صفت، اور تم کیا بتاؤں تمہیں 10ویں صفت کیا ہے، تو بتائیے یا ابن رسول اللہ. امام نے فرمایا کہ لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى. دیکھو جب بھی کسی مسلمان بھائی کو دیکھو، کہو یہ مجھ سے بہتر ہے اور یہ مجھ سے زیادہ متقی ہے. یاد رکھیے
امام رضا علیہ السلام، حدیث کیا پڑھی میں نے آپ کے سامنے کہ امام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں. یہ بر صغیر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، پورا ہندوستان، پورا پاکستان میٹروپولیٹن سٹی ہے. میٹروپولیٹن سٹی کون کون سے؟ کلکتہ ہے، بمبئی ہے، مدراس ہے، بنگلور، پونا. شاید پونا میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے، لیکن اسلام آباد ہمارے یہاں پاکستان میں، کراچی، لاہور، بڑے بڑے شہر ہیں. یہاں پر کیا مومنات کی خدمت کی جا رہی ہے؟ کیا بامبے والوں کے پاس، کیا کراچی والوں کے پاس، کراچی اور بمبئی کے مومنین کے یتیم بچوں کے لیے کوئی پلان موجود ہے؟ اگر پلان موجود نہیں ہے تو وہ پیسے والے ڈوب مریں شرم اور حیا سے، اگر خیرات نہیں کر سکتے، اگر مومنین کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک کے بعد دوسری گاڑی، دوسری کے بعد تیسری گاڑی، ضرورت ہے 10 گاڑیاں رکھیے، لیکن مومنین کا خیال کیجئے، فضول کاموں سے بچیے. امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ اس کا دین کامل ہے کہ نہیں ہے تو دیکھو کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے، irrelevant چیزوں سے کتنا بچ رہا ہے. تو یاد رکھیے، اگر بیوائیں آپ کے شہر کی بھوکی سو رہی ہیں، اگر آپ کے یتیم بچے شہر کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اگر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور اس شہر میں لوگ ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جہاں ایک کمرے کے گھر کی ضرورت ہے 10 کمروں میں رہ رہے ہیں، جو لوگ اپنی گرمیاں جا کر یورپ میں گزارتے ہیں، سردیاں کہیں اور گزارتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں صرف بچوں کے جنک فوڈ کے اوپر مہینے کے، جتنوں کے وہ ٹیشو پیپرز اور فیشل ٹیشوز استعمال کرتے ہیں، نیپکنز، اتنے کا کسی کے گھر میں راشن ڈل سکتا ہے، لیکن نہیں ڈال رہے. اگر محتاجوں کو اپنی ڈیوڑی پہ لائن لگا کر بلا رہے ہیں. سب سے غلط چیز یہ ہے کہ سادات کو اپنے گھر پر بلایا جائے، اپنے ادارے میں بلایا جائے. اولاد پیغمبر، اولاد امام رضا، اولاد رسول اللہ، بیوہ یتیم لائن لگا کر کھڑی ہوئی ہے. یہ کون شخص ہے؟ یہ سمجھتا ہے شخص کہ اس کو ثواب ملے گا، منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. جو توہین کرے گا مومنین کی، جو توہین کرے گا مومنات کی، جو بیواؤں یتیموں کی مدد نہیں کرے گا، دولت کو کہاں لے کر جائے گا؟ مولا نے فرمایا خازن لغیرہ، یہ شخص دوسرے کا خزانچی ہے. خدا قیامت میں اس سے حساب کرے گا. پیسے والا دنیا میں شخص رہتا ہے کس کی طرح؟ فقراء کی طرح. لعنت فرمائی گئی ہے اس شخص کے اوپر، ملعون ہے وہ شخص. جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا رسول خدا نے، اے جابر اگر تم دیکھنا چاہو کہ یہ شخص بھلائی پر ہے کہ نہیں ہے تو دیکھو یہ خیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر مومن جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کوئی غریب خاتون ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ کہہ رہی ہے، اور بامبے اور کراچی جیسے شہر کہ پیسے والے کوئی پلان نہیں بنا پا رہے، بو پہ ماری جائے گی ان کی دولت، بو کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، برکت چلی جائے گی، اولاد بے روی کا شکار ہو جائے گی، اولاد بے دین ہو جائے گی، اولاد بد افعال ہو جائے گی، اولاد بدکاریوں میں پڑ جائے گی، اولاد غلط کاموں میں پڑ جائے گی. جو پیسہ امام زمانہ کے کام نہ آئے وہ پیسہ کسی کام کے لائق نہیں ہے. جو نسل امام کے کام نہ آئے، آپ نے دیکھا ہے بہت سے پیسے والے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، رو رہے ہیں. کس بات کو رو رہے ہیں؟ بچے دین پر عمل نہیں کرتے. کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ حضور آپ نے اربوں کی دولت کمائی، خمس نہیں دیا. آپ دولت پر ناگ بن کے بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہے آپ کے شہر میں بیوائیں بھوکی سو رہی ہیں، لیکن آپ کو اگر خدا قیامت میں شمر اور یزید کے ساتھ محشور کرے تو اچھمپے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ دولت اتنی دی، آپ نے 2 دیگے چڑھا کر آپ سمجھ گئے کہ آپ نے قرضہ اتار دیا امام رضا علیہ السلام کا. بیواؤں یتیموں کے لیے پلان بنائے، لوگ مسکینوں کے لیے پلان بنائیں. 4 دیگے بانٹ دینا حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے مترادف نہیں ہوتا کہ یہ بہت آپ نے سمجھ لیا کہ صاحب بڑا کام کر لیا، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مومن کو حقیر سمجھے، جو کسی مومن کو خفیف سمجھے، من استخف بمؤمن فقد استخف بنا، جس نے کسی مومن کو حقیر سمجھا اس نے ہم کو حقیر سمجھا. یعنی یہ بیوہ جو آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے، آپ کے سو کالڈ چیریٹی انسٹیٹیوشن کے دروازے پر، یہ آپ سمجھ رہے کہ یہ بیوہ کھڑی ہے. اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پڑھتی ہے تو سمجھ جائیے کہ گویا جناب سید آپ کے دروازے پر آئی ہیں، گویا امام صادق آپ کے دروازے پر آئیں. کیونکہ روایت میں یہ کہ جو ہمارے شیعہ کے ساتھ نیکی کرے گا گویا اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی. تو آخر میں وہی دعا جو امام رضا کے پائے مبارک کی طرف بیٹھنے کی دعا ہے، اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتہموا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بایمانکم وحملوا الناس علی اکتاف آل محمد. اور ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ امام رضا کی مبارکباد کے لائق امام زمانہ ہیں. ان کے فرزند اطہر وارث
زہد و تقوی اور عبادت اور معرفت اور عصمت حضرت امام رضا امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد دیتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کو کہ مولا آپ کو آپ کے پردادا کی ولادت مبارک ہو، اپنے پردادا سے ہماری شفاعت کروائیے، دعا کیجیے کہ ہمیں پروردگار عالم آپ کے پردادا اور جد اعلیٰ کے معرفت رکھنے والوں میں شامل کرے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس اسٹریمنگ کو انجام دینے میں مدد کر رہے ہیں ہماری، ان کی توفیقات کے لیے، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کے رشتہ داروں خاصتاً ان کے والدین اور ذوی الحقوق کی صحت و سلامتی کے لیے، اور اسی طرح سے یہ جو چینل ہے اس کے بھی تمام کے تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کی توفیقات کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔